محترم بزرگوں اور بھائیوں، امت محمدیہ کے افراد نے جس طریقے سے اپنے محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے اور ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، کسی دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کا نہ تصور رکھتے ہیں، نہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ماننے کا تصور پایا جاتا ہے۔ دیوی دیوتائیں اگر 33 کروڑ ہیں تو ان کے جو پیغمبر ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ اس لیے ان کے یہاں 33 کروڑ معبودان باطل کو ماننے والے پیغمبر کا تصور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی نبی اور پیغمبر کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح چائنا ایک ایسا ملک ہے، اس ملک میں بھی کسی نبی کا تصور نہیں ہے، وہ لوگ کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں، پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں۔ تو آدھی دنیا تو ایسے ہی ہے۔ ہندوستان ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، اس کے بعد چائنا ایک بڑی آبادی والا ملک ہے۔ اتنے بڑی آبادی والے تو ملک کا یہ حال ہے کہ وہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں، کسی رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ اور اہل کتاب ان کو کہا گیا ہے، عیسائی یا یہودی، جو اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ حال ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ بہت ہی معمولی جانکاری رکھتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں، عیسیٰ مسیح کے بارے میں، اور ان میں بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہیں۔ ایک بڑا طبقہ عیسائیوں کا، کرسچن کا، اپنے پیغمبر عیسیٰ مسیح کے بارے میں کنفیوز ہیں۔ عیسیٰ مسیح کے تعلق سے کوئی کچھ کہتا ہے، خود کرسچن میں، دوسرے لوگ نہیں۔ انہی میں کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے اور سولی پر لٹکا دیا گیا ان کو، اور بات کہتے ہیں نہیں، سولی پر نہیں لٹکے ہیں۔ ان کا خود طبقہ جو ہے شک کا شکار ہے اور کنفیوز ہے۔ اپنے پیغمبر کے تعلق سے یہ حال ہے عیسائیوں کا۔ اسی طرح یہودی ہیں، یہودی تو اور آگے بڑھ کر کے، بلکہ ایک چینل ہے یہودی جو بہت بڑا رباب ہے، کاکا خان نام ہے اس کا، وہ تو باقاعدہ جو ہے اس میں لنک میں نے سنا جو ہے اس کو کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کے تعلق سے، یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ لوگ جو مسلمان لوگ ہر پیغمبر پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہو، کہ جو بھی پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، ہر پیغمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں پر ایمان لانے کا جو عقیدہ تم لوگوں کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے، اور ساری برائیاں اور سارے خرافات کی بنیاد ہم لوگوں کو ٹھہراتے ہو، یعنی یہودی سارے برائیوں اور سارے جرائم کے اصل مرتکب یہودی ہیں، ہر برائی کی بنیاد ہم سے جوڑتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہی صرف قصوروار نہیں ہیں بلکہ پیغمبر بھی قصوروار ہیں، علیہ باللہ۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی بہت اچھے نہیں تھے، ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ بھی بڑے مجرم ٹھہرائے، بڑے مجرم ایک سے ایک نکلے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ جو ہے
سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی لمبی جو حکومت پوری دنیا پہ کی ہے وہ جادو کے بل پر کی ہے، اور ان کو زبردست طریقے کا جادو آتا تھا، جنات کا سہارا لے کر کے، اور زبردست طریقے سے جانکاری تھی جادو کی، جادو کے بل بوتے پہ وہ دنیا میں اس طرح سے حکومت اور لمبی حکومت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے حضرت سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب دنیا طوفان نوح میں، پانی کے تباہی میں، عذاب میں، جب پوری دنیا ختم ہو گئی، لوگ ختم ہو گئے، جو کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچے، تو اب جب دوبارہ جب واپسی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اب ان کا کوئی کام بچا نہیں تھا، وہ کیا کرتے؟ اب تو کوئی بچا ہی نہیں تھا جہاں کوئی دعوت کا کام کرتے یا اسی طرح جو ہے کوئی محنت کرتے، ان کا تو کام ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ آخری جب طوفان نوح کے بعد واپس آئے تو الیاذ باللہ وہ شراب کے دیوانے ہو گئے تھے، وہ شراب بھی پینے لگے تھے، اور ناچنا اور گانا بھی ان کا مشغلہ ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ یہ اس طرح کے ایک یہودی یہ کتاب میں لکھا ہے، تلمود نام ہے، تلمود میں لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کے جو بڑے بڑے یہودی ہیں وہ اس کو لوگوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں، منظر کھلے عام کہتے رہتے ہیں، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آخری نبی، ہمارے نبی اور اللہ کے چہیتے محبوب نبی کی ہر جزیہ، زندگی کا ہر پہلو بالکل ریکارڈ ہے، محفوظ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے اتنا ڈیٹیل اور تفصیل نہیں جانتے ہیں جتنا کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے کہ نبی کے تعلق سے اس امت کو اتنا کچھ معلوم ہے، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جس کے تعلق سے جو لکھا گیا ہو اور اس کے زندگی کے تعلق سے اتنا لوگ جانتے ہوں یا پڑھتے ہوں یا سنتے ہوں جتنا کہ سرکار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ بلکہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ، لکھنؤ میں ایک انگریز آیا، اس نے پوچھا کہ بھائی لکھنؤ میں کوئی اسلام اسکالر ہے، کوئی جاننے والا ہے اسلام کے تعلق سے، مجھے کچھ سوال کرنا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب سے ملاقات کرو۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب سے جب اس انگریز ملتا ہے تو اس نے اسلام کے تعلق سے بڑے مختلف سوالات کیے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے جواب دیا نبی کے تعلق سے، جب انگریز نے سوال کیا کہ نبی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا تصور ہے، کیا عقیدہ ہے، تو یہی جواب دیا تھا مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ نے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ ایسا اللہ کا غیبی نظام ہے، قدرت کار فرما ہے اس تعلق سے کہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے، نبی کا تذکرہ ہوگا ہی، نبی کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ختم ہو سکتا ہے، یا کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کے زندگی کی کتاب قرآن ہے، قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا مطلب بھی یہی، مفہوم بھی یہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کا معنی نہیں لکھا ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے کتاب یعنی قرآن کی، اور جو قسم کھایا جاتا ہے وہ گواہی کے طور پر ہوتا ہے، قسم گواہی ہوتا ہے، گواہی دینا ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی گواہی ہے۔ کس کے لیے گواہی ہے؟
انک لمن المرسلین، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول یعنی نبی کی رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن میں کچھ بھی کوئی آگے پیچھے گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے، بالکل جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے ہی قرآن محفوظ ہے، اور قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا۔ تو جب تک قرآن رہے گا، جب تک اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی موجود ہوگی۔ کسی سے کوئی اگر سوال کرے بھائی، جیسے پہلے صحابہ جیسے انبیاء کرام کے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ رسول رسالت کا اعلان کر رہے ہو کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو لوگ معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے، بھائی کوئی معجزہ دکھاؤ، بڑے معجزات دکھائے ہیں پیغمبر اپنی رسالت کو بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، تو معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن قرآن چاہیے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا سب سے عظیم الشان معجزہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اتنا زبردست معجزہ قرآن موجود ہے کہ یہ کتنے زمانے تک جو یہ معجزہ رہے گا، دائمی معجزہ اس کو کہہ لیا جائے، دائمی معجزہ، کہ قرآن جب تک موجود رہے گا اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی موجود ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ جو باتیں کی گئی ہیں، یہ بطور تمہید کے کی گئی ہیں، کہ کوئی کتنا بھی چیخ لے چلا لے اور کتنا بھی یوٹیوب پہ آ کر کے چینل پہ بیٹھ کر کے دنیا بھر کے خرافات کر لے، لیکن نہ وہ نبی کے تعلق سے کچھ غلط کر سکتا ہے، نہ قرآن کے تعلق سے اس کا کچھ چلنے والا ہے، اور نہ صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے طرف سے غیبی نظام ہے، اور یہ محفوظ ہے اور رہے گا۔ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول کی جو احادیث ہے، کہا جاتا ہے، اعتراض ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی، 200 سال کے بعد احادیث لکھی گئی۔ اب 200 سال تک جب نہیں حدیثوں کو لکھا گیا، تو جب اس کے بعد لکھا گیا تو اپنے طور پر لکھ دیا گیا، اس سے پہلے حدیثوں کو لکھا نہیں گیا، بلکہ اہل بیت کا عنوان دے کر کے، آل رسول کی محبت کا نعرہ لگا کر کے بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، خلفاء راشدین کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ خلفاء راشدین کو خلفاء نہیں مانتے، نہ راشدین مانتے ہیں، بلکہ بہت ہی غلط الفاظ یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، غاصبین کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کئی ہزار روایات ہیں حدیثوں کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ہزار، 50,000 سے بھی زیادہ روایات ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سرکاری محدث ہے، جو ان کو آرڈر ہوتا تھا اس طرح کی حدیثیں لکھ لیتے تھے، اپنے طور پر بیان کرتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، یعنی ان کی حدیثوں کو روایت کرنے والے 800 جلیل القدر صحابہ ہیں، صحابہ میں جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے صحابہ 800
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لیتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجدد صاحب نے آگے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث سے 15,000 مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ 15,000 مسائل، یعنی قرآن کی آیت سے اور حدیث سے جو مسئلہ نکل کے آتا ہے، جس کو استنباط کہتے ہیں، نکال کے بیان کیا جاتا ہے، فقہی مسائل جس کو کہتے ہیں، تو جو فقہی مسائل مستنبط ہوئے ہیں، نکل کر کے آئے ہیں ان کی حدیثوں سے، تو 15,000 مسائل ہیں۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے، یہ نوجوان ہمارے کتنے تباہ ہوتے جا رہے ہیں اس تعلق سے۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہم یہ آج کے جمعے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں سے تباہی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کو، اس کے اصل کو بتایا جائے۔ صرف ایک محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان کی زندگی کو اگر کوئی ڈیمیج کر رہا ہے، جیسا کہ کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے سرکاری محدث کہا جاتا ہے کہ وہ کیا، ان کو جو آرڈر ہوتا تھا وہ وہی روایت حدیثیں بیان کرتے تھے۔ 200 سال تک تو حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا۔ 15,000 مسائل اخذ کیے گئے ہیں ان کی حدیثوں سے، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ جن کی تعداد 800 ہے، وہ ان کی حدیثوں سے روایت کرنے والے ہیں۔ تو آدھا دین جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن سے جو ہے دین کا ایک بڑا حصہ، خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کے مسئلے کے تعلق سے، مسائل، عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی اہل بیت کا دم بھرنے والے، آل رسول کی خواہ مخواہ نام لینے والے، محبت کا دم بھرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو اگر ڈیمیج کر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کو اگر ڈیمیج کر رہے ہیں، تو آدھا دن تو ایسے ہی ہمارا ختم ہو جا رہا ہے، مسکوک ہو جا رہا ہے، اب مسکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ترکی میوزیم میں بڑا کام، ایک بہت بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے، اتنا زبردست کام ہوا ہے کہ ایک مولانا حمید اللہ صاحب ہیں، انہوں نے حمام ابن منبہ، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حمام ابن منبہ۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب احادیث، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں حدیثوں کو لکھ لیا تھا، اور وہ کتاب دریافت ہوئی ہے ترکی والوں کو، اور ترکی والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کو شائع کر دی ہیں۔ اب وہ کتاب شائع ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کی حدیث کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ کتنا بڑا کام، اور کتنے لوگوں کا جھوٹ جو ہے، کتنے لوگوں کا فریب دفن ہو گیا، ختم ہو جا رہا ہے اسی بات پر کہ کہتے ہیں کہ 200 سال تک تو حدیث کو لکھا ہی نہیں گیا، تو حدیثوں کو بعد میں لکھا گیا ہے، 200 سال تک حدیثوں کو نہیں لکھا گیا۔ عہد رسالت ہی میں، یعنی نبی کے زمانے ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احادیث کو لکھتے تھے، اور یہ سلسلہ آج کے وقت میں اتنا بڑا فتنہ کہ کہتے ہیں تمہاری ہی کتاب میں تو فلاں حدیث ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اتنے اتنے آج کے وقت کے اسکالر بن رہے ہیں، پہلے لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا، یعنی علیہ باللہ پہلے لوگ جاہل تھے ہمارے اکابر،
ایک بڑا طبقہ جو ہے ہماری جو ہے ایک سلسلہ وار ہے ائمہ کا، مجتہدین کا، ان کے بعد کا یہ سلسلہ حدیثوں میں جو چلتا ہے، یعنی وہ لوگ جاہل تھے، وہ لوگ بیوقوف تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. آج ہم زیادہ ان سے قابل ہو گئے ہیں. بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر کے تعلق سے یہ لکھا ہے، حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. 200 سال کے جو فتنے جو رونما ہوئے ہیں اور تمام طرح کے جو فرقے بنے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے کتاب میں کہ یہ 200 سال کے جو فرقے اور فتنے برپا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر اسی بنیاد پر کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اور آج تک یہ چل رہا ہے. تھانوی نے لکھا ہے، گنگوہی نے یہ لکھا ہے، نانوتوی نے یہ لکھا، ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے. لکھا ہے کہاں لکھا ہے، اس کے آگے کیا لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا، وہ کچھ نہیں بتایا جاتا ہے. وہ کس کیفیت میں لکھا گیا ہے، کس ماحول میں لکھا گیا ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا سوانح حیات کیسا ہے، وہ کیسے تھے، بس ایک لفظ نکال کے اٹھا کر کے اور ایک بڑا فرقہ بن رہا ہے. کتنے برپا ہو رہے ہیں. حدیث کے تعلق سے تو اس طرح سے اس امت کے افراد نے اس کو ریکارڈ کیا، محفوظ کیا ہے. ایک مثال کے آج کے وقت ہی کا لے لیں، جو اس وقت حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے دیوبند میں چلے جائیں، ندوہ میں چلے جائیں، سہارنپور میں چلے جائیں، جو بڑے مدارس ہیں وہاں جا کر کے ہم جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے کہ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے حدیث کا ایک ماحول برپا ہوتا ہے، کیسے سند کے ساتھ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہی پہ نہیں، پوری دنیا میں اس طرح سے حدیث کے حلقے ہیں، اور ایک ہمیشہ سے یہ حلقہ چلا آیا ہے حدیثوں کا. بلکہ یہاں تک کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث کو بیان کیا، اسی طریقے کو آج بھی محدث اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. حدیث تمر ہے، پڑھائی جاتی ہے، تو اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب فرمایا تھا تو جو لوگ موجود تھے ان کو کھجور کھلایا تھا، پانی پلایا تھا. اور آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے مدرسوں میں، یعنی بڑے مدارس میں جہاں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. جب یہ حدیث آتی ہے تو استاد جب اس حدیث کو پڑھاتا ہے، حدیث کو پڑھانے کے بعد کھجور کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن روانہ کیا تھا، اور یہ کیفیت تھی کہ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے حکم سے وہ سواری پر سوار تھے، اور اللہ کے رسول پیدل تھے، یعنی وہ ان کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے وہ سواری پر سوار تھے، اور آپ خود پیدل تھے. اور کئی باتیں جو ہے ان کو نصیحت کے طور پر اللہ کے نبی فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. جب ایک لفظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ انی احبک، کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ سن کر کے کہ آقا محبوب اللہ کے رسول ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ساروں قطار رونے لگے. اور جب یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، آج بھی ندوہ اور دیوبند میں کہیں بھی پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں جو منظر ہوتا ہے جب اس حدیث کو پڑھائی، اور انی احبک کا جب محدث اپنے زبان سے اور اس حدیث کو پڑھاتا ہے، بتلاتا ہے، تو در و دیوار سے رونے کی آواز آتی ہے، پورے طلبہ رونے لگتے ہیں. اس لیے کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ جب تم لوٹ کر کے آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تب تک. تو حضرت معاذ بن جبل رونے لگے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، یہاں تک کہ کیفیات،
زندگی کا ہر جز، ہر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی نظام کے تحت پورا ریکارڈ ہے، محفوظ ہے. اور کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا بھی اپنا زور لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن موجود ہے. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی کو اگر جاننا چاہتے ہو، ان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو، ان کے کردار کو جاننا چاہتے ہو، زندگی کو جاننا چاہتے ہو، قرآن کو پڑھ لو. خلق والقرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جاننا چاہے، قرآن میں موجود ہے. قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا اللہ کے رسول ایسے ہی تھے، اللہ کے رسول ایسے ہی تھے. تو قرآن معجزے، ایک اللہ کے رسول کی رسالت کا بہت بڑا عظیم معجزہ ہے اور گواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس لیے آج کے وقت میں جو نئے نئے اسکالر جو پیدا ہو رہے ہیں، ابو داؤد کی روایت نکال کر کے، حدیث نکال کر کے، فلاں نے فلاں کے تعلق سے یہ لکھا ہے، فلاں کے تعلق سے یہ لکھا ہے. حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیجیے اس سے پہلے کیا لکھا ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے، کس وجہ سے لکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس واقعے تحت لکھا ہے. واقعی یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ اگر پورا اگر معلوم ہوگا تبھی جا کر کے حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.